لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم معلم القرآن کا سبق نمبر 10 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کے اندر بالخصوص دو ضمیروں کی بات کی گئی ہے۔ پہلی یا ضمیر، یہ استعمال ہوتی ہے واحد متکلم کے لیے، یعنی بات کرنے والے کے لیے اور اکیلے کے لیے۔ دوسرا نون ضمیر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ استعمال ہوتی ہے جمع متکلم کے لیے، یعنی جو دو چار ایک سے زیادہ جو لوگ بات کر رہے ہیں، دو سے زیادہ، ان کے لیے یہ، یا دو کے لیے بھی ہوتی ہے، تثنیہ کے لیے بھی ہوتی ہے، جمع کے لیے بھی ہوتی ہے، یعنی ایک سے زیادہ افراد جو متکلم ہیں ان کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے۔ باقی آپ دیکھیں نیچے پڑھیں گے اس کا ترجمہ وغیرہ۔ یہ دونوں علامت ہمیشہ الفاظ کے آخر میں ہوتی ہیں۔ کہاں؟ الفاظ کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں۔ یا کا دیکھ لیجئے سب سے پہلے، اس کی سمجھیے اس کا حکم کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ علامت جو ہے، یعنی یا ساکن جو ہے، اسم، فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہے۔ استعمال کی وضاحت درج ذیل ہے۔ اگر اسم کے آخر میں یہ علامت آئے تو ترجمہ میرا، میری، میرے، یا اپنا، اپنی، اپنے سے کیا جاتا ہے۔ جیسے رسولی، میرے رسول، آیاتی، میری نشانیاں۔ دیکھیے میرا، میری ہو گئی نا، یہاں پر میرے ہو گیا اور یہاں پر میری ہو گئی۔ انہوں نے کہا تھا میرا، میری، میرے، یا اپنا، اپنی، اپنے، اس طرح سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بربی، اپنے رب کے ساتھ۔ کتابی، میری کتاب۔ جنتی، میری جنت۔ عذابی، میرا عذاب۔ رحمتی، میری رحمت۔ الہی، میرا الہ، میرا معبود۔ اس کے بعد میں دیکھیے اب یہ بتا رہے ہیں افعال کے ساتھ، اسم کے ساتھ تو یہ ہو گیا، اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں افعال کے ساتھ، فعلوں کے ساتھ۔ اگر یا ساکن فعل کے آخر میں ہو تو اس کے اور فعل کے درمیان نون مکسور کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ مجھے کیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نون مکسور کا، یعنی زیر، ایک نون لائیں گے زیر والا، اس کا اضافہ ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے آپ دیکھیے، خلقانی، یہاں پر دیکھیں گے آپ نے نون کا اضافہ ہوا ہے، خلقہ اور یا دونوں کے بیچ میں کیا ہوا؟ نون مکسور کا اضافہ ہوا۔ خلقانی، اس نے پیدا کیا مجھے۔ یطعمنی، وہ کھلاتا ہے مجھے۔ یہدینی، وہ ہدایت دیتا ہے مجھے۔ یسقینی، وہ پلاتا ہے مجھے۔ آتیتنی، تو نے دیا مجھے۔ توفنی، تو فوت کر مجھے۔ اخرجنی، تو نکال مجھے۔ الحقنی، تو ملا مجھے۔ علمنی، اس نے سکھایا مجھے۔ تؤذوننی، تم ایذا پہنچاتے ہو مجھے۔ یہ تو ہو گیا فعل کے ساتھ میں، کس کے؟ افعال کے ساتھ میں۔ اور حرف کے ساتھ دیکھ لیجئے، اگر یا ساکن حرف کے ساتھ ہو تو ترجمہ مجھے، میرے یا میں سے کیا جاتا ہے۔ جیسے منی، مجھ سے۔ اننی، بے شک، مجھ میں۔ الیہ، میری طرف۔ بی، میرے ساتھ۔ انی، مجھ سے۔ کانی، گویا کہ میں۔ لی، میرے لیے۔ علیہ، مجھ پر۔ یہ تو ہو گیا یا ضمیر متکلم کا حکم۔ اب دوسری ضمیر جو تھی اس کے اندر وہ تھی نون۔ یہ علامت بھی اسم، فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہے اور استعمال کی وضاحت درج ذیل ہے۔ یہ علامت اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً ہمارا، ہماری، ہمارے، یا اپنا، اپنی، اپنے سے کیا جاتا ہے۔ جیسے ربنا، ہمارا رب۔ رب معنی ہوتا ہے رب، اور نون ضمیر اس میں لگا دی تو انہوں نے بتایا تھا ہمارا، تو ہمارا کر دیا نا یہاں پر ترجمہ، ربنا، ہمارا رب۔ کتابنا، ہماری کتاب۔ آیاتنا، ہماری نشانیاں، اور اس کو کر دیں گے ہم آیاتی، تو میری کتاب، میری آیت ہو جاتا ہے یہ۔ رسولنا، ہمارے رسول۔ سبلنا، ہمارے راستے۔ اموالنا، ہمارے مال۔ علی انفسنا، اپنے نفسوں پر۔ دیکھیں یہاں پر اپنے کا معنی ہو گیا۔ ذریتنا، ہماری اولاد، یہاں پر ہماری کا ہو گیا ترجمہ۔ نساءنا، اپنی عورتیں، دیکھیں یہاں پر بھی اپنی کا ہو گیا ترجمہ۔ حیاتنا، ہماری زندگی۔ یہ تو ہو گیا اسم کے ساتھ میں۔ اب بتا رہے ہیں فعل کے ساتھ۔ فعل کے ساتھ نون ضمیر ہو، فعل کے آخر میں آتی ہو تو اس سے نا سے پہلے جزم ہو تو پھر عموماً ہم نے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کیا بتایا انہوں نے؟ اگر نا،
فعل کے آخر میں ہو اور اس نا سے پہلے جزم ہو تو پھر ترجمہ عموماً ہم نے کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے نزلنا، تو نون ضمیر ہے، اس سے پہلے کیا جزم ہے، ہم نے اتارا۔ ترکنا، ہم نے چھوڑا۔ رزقنا، ہم نے رزق دیا۔ خلقنا، ہم نے پیدا کیا۔ قتلنا، ہم نے قتل کیا۔ جعلنا، ہم نے بنایا۔ کفرنا، ہم نے کفر کیا۔ حسبنا، ہم نے گمان کیا۔ ظلمنا، ہم نے ظلم کیا۔ اخذنا، ہم نے پکڑا۔ اب یہ بتا رہے ہیں اگر نون ضمیر سے پہلے جزم کی بجائے زیر یا زبر یا زیر ہو تو پھر ترجمہ عموماً ہمیں کیا جاتا ہے، ہمیں، اور اگر جزم ہو تو ہم نے کیا جاتا ہے ترجمہ۔ بعثنا، اس نے بھیجا ہمیں، تو دیکھیے ہمیں یہاں پر ترجمہ ہو رہا ہے۔ امرنا، اس نے حکم دیا ہمیں۔ یہ پوائنٹ کی بات ہے، اس کو توجہ میں رکھ لیجئے۔ ہدیتنا، تو نے ہدایت دی ہمیں۔ صدقتنا، تو نے سچ بتایا ہمیں۔ علمتنا، تو نے سکھایا ہمیں۔ اہدنا، تو ہدایت دے ہمیں۔ صدقنا، اس نے سچ بتایا ہمیں۔ آتینا، تو دے ہمیں۔ اور اگر حرف کے ساتھ ہو، حرف کے آخر میں ہو تو عموم ترجمہ ہم یا ہماری کیا جاتا ہے، جیسے الینا، ہماری طرف۔ اب دیکھیں الینا، ہماری طرف، نا ہماری اور الا مانے طرف، الینا ہماری طرف، فینا، فی مانے میں اور نون ضمیر کا معنی ہم، فینا ہم میں، علینا علی مانے پر اور نون ضمیر کا معنی ہوتا ہم، یہاں پر حرف کے ساتھ علینا ہم پر۔ اس کے بعد میں ہے لیلتا، کاش کے، کاش کے ہم، لیلتا کاش کے، اور تا کا معنی لگائیں گے، اس کا نون ضمیر کا معنی لگائیں گے ہم، تو پورے ہوا لیلتا کاش کے ہم۔ منا، من معنی سے ہوتا ہے، اور نون ضمیر کا ہم معنی لگائیں گے ہم سے۔ لنا، لام یہ لیے کے لیے آتا ہے، اور نون کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے ہمارا، ہماری، ہم یا ہماری، لنا ہمارے لیے۔ اس طرح سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ اب دیکھیے یہ اپنی عادت کے مطابق، جیسی ان کی عادت ہے صاحب کتاب کی کہ یہ آخر میں ترجمہ لاتے ہیں، تو دیکھیے یہاں پر جیسا کلر یہ من ہے تو من کا ہم معنی دیکھیں گے ادھر دوسرے کلر، تو من کا معنی سے انہوں نے یہاں پہ بتا دیا۔ اس طرح سے ہم چاہیں تو پورے کو اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر دیکھیے پہلے یہ ریڈ کلر ہے تو یہاں ہم دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوا این، دوسرے کا معنی دیکھیں گے ہم تو یہ نیلا کلر ہے تو یہاں پر اس کا معنی ہوگا بے شک، انی ہے اس کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ اس طرح سے ہم پوری نماز کو جو ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے اور اپنے حساب سے ترجمہ اس میں کر لیں گے۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہماری یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔